زندگی کی منصوبہ بندی کا چھٹا پہلو وہ معاشی زندگی ہے، معاشی پہلو ہے، اکنامک بیٹرمنٹ ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ ہے۔ عام طور پر ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ معاشی لحاظ سے مستحکم ہونے کے لیے دوڑ دھوپ کرنا زیادہ مناسب نہیں ہے، یہ قناعت کے خلاف ہے۔ بندے کو اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھنا چاہیے، جتنا رزق اس نے لکھا ہے ہماری قسمت میں وہ مل کر رہے گا، اس لیے بہت زیادہ دوڑ دھوپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تصور غلط ہے۔ اسلام کمانے میں قناعت نہیں سکھاتا، اسلام خرچ کرنے میں قناعت سکھاتا ہے۔ کمانے میں اللہ نے اطراف میں جو ریسورسز پیدا کیے ہیں انہیں ٹیپ کرنا چاہیے، منصوبہ بندی کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ دولت کمانا چاہیے، حلال روزی کمانی چاہیے، اس کی منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ اور جب آدمی کے پاس دولت ہو تو وہ دین کے راستے میں خرچ کرے گا، مسجد بنوائے گا، یتیم خانے بنوائے گا، حج کے لیے جائے گا، امپلائمنٹ جنریٹ کرے گا، اسکول بنائے گا تو 100-200 طلباء اور نان ٹیچنگ سٹاف کے لیے امپلائمنٹ جنریٹ ہوگا، انڈسٹری قائم کرے گا تو 1000 لوگ اس کے پاس نوکری کریں گے۔ تو یہ کس نے کہہ دیا کہ معاشی طور پر دوڑ دھوپ نہیں کرنا چاہیے؟ ہاں، یہ بات ہے کہ رزق اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، لیکن کتنا لکھا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم۔ آج اگر ہماری جیب میں 100 روپے آ رہے ہیں تو ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی لکھا ہے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ 1000 روپے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے لکھا ہو، مجھے اور کوشش کرنی چاہیے۔ قسمت میں کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے، لیکن ہم محنت کرنے کے مکلف ہیں، ہم اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے کے مکلف ہیں۔ اور ایک سمجھدار آدمی کو چاہیے کہ معاشی طور پر ایسی پلاننگ کرے کہ زیادہ سے زیادہ وقت آگے چل کر اس کا بچے، تاکہ وہ فیملی پر دے سکے، تاکہ وہ سماج کی تعمیر میں وقت دے سکے، تاکہ وہ جماعت کے کاموں میں وقت لگا سکے۔ معاشی دوڑ دھوپ کی الجھنوں میں تادم حیات پھنسے رہنا عقل مندی نہیں ہے۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں میں ایک بہت پیاری دعا یہ ہے کہ اے پروردگار، مجھے وافر مقدار میں رزق عطا فرما، لیکن رزق کمانے کی الجھنوں سے محفوظ فرما۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آسانی سے ہو، منصوبہ بندی سے ہو، وقت سے پہلے مل جائے تاکہ زیادہ وقت دین کی خدمت کے لیے لگ سکے۔ یہ منصوبہ بندی بہت سے لوگ نہیں کرتے۔ آج ملٹیپل سورسز آف انکم کی ضرورت ہے۔ آپ نوکری کرتے ہو تو ٹھیک ہے، چھوٹا سا بزنس بھی کر سکتے ہیں، آپ رینٹل انکم بھی پیدا کر سکتے ہیں، آپ کچھ اور ذرائع بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ انڈسٹریلسٹ ہیں تو جس لیول کا آپ کا بزنس ہے اس سے آگے کا لیول بنانا چاہیے۔ کافی بڑے لیول کے انڈسٹریلسٹ ہیں، بزنس مین ہیں، تو ایکسپورٹ کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ معاشی ترقی ہو، یہاں تک کہ عورتوں کو بھی چاہیے کہ ان کے پاس جو رقم موجود ہو سکتا ہے کہ مہر کے طریقے سے ان کے پاس پیسے آئے ہوں، یا والدین کی طرف سے میراث کی رقم آئی ہو، یا خود وہ پروفیشنل ہو اور انہوں نے کچھ کمایا ہو، تو اس کی بھی اچھی منصوبہ بندی ہونی چاہیے۔ وہ بھی کہیں انویسٹمنٹ ہو، وہ بھی پیسے کہیں لگے، پیسے سماج میں سرکولیٹ کرے۔ اچھی معاشی زندگی ہو تو باعزت زندگی ہوتی ہے۔ دینے والا ہاتھ ہمیشہ اوپر ہوتا ہے، لینے والا ہاتھ ہمیشہ نیچے ہوتا ہے۔ اور جو سماج کو دیتے ہیں، جب وہ سماج کو پیسے دیتے ہیں تو سماج ان سے پیسے لیتا ہے تو ان سے آئیڈیا بھی لیتا ہے، ان سے اخلاق بھی لیتا ہے، ان سے سماج کی تعمیر کے لیے اور منصوبے بھی لیتا ہے۔ جو سماج کو کچھ نہ دیتے ہوں، سماج کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو معاشی استحکام بہت ضروری ہے۔ اور میں یہ بھی کہتا ہوں اکثر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے بہترین اسوہ ہے۔ آپ تو دائی حلیمہ کے پاس سے جب لوٹ کر آئے اور دادا کا انتقال ہو گیا تو 8 برس کی عمر سے اپنے چچا کی دکان میں بیٹھتے تھے۔ آپ اپنی روزی روٹی خود کما کر کھاتے تھے۔
10-11 سال کے ہوئے تو شیپرڈ بن کر، چرواہا بن کر مکے کے لوگوں کی بکریاں لے کر چراتے تھے. وہ آپ کا سورس آف انکم تھا. 17-18 سال سے آپ نے بزنس شروع کیا تو آپ نے الحمدللہ بہت کچھ کمایا، اور 35 برس کے آس پاس آپ نے کمانا بند کر دیا. 40 میں نبی ہوئے، اور جو کچھ آپ کی جمع پونجی تھی اسی سے آپ کا خاندان بھی چلتا تھا، اسی سے تحریکی سرگرمیاں بھی انجام دی جاتی تھی. ایک سوئی کے ساتھ دین کے راستے میں کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو بنیادی ضروریات تھیں اس کی تکمیل ہو جائے. یہ معاشی منصوبہ بندی کرنا ضروری ہے ہمارے کارکنوں کو. آن اسکیل آف 0 to 10 آپ میجر کیجئے کہ آج آپ کی معاشی صورتحال کیا ہے. آج آپ کی معاشی صورتحال مان لیں کہ 4.5 پر ہیں، اور آپ کو 5 تک جانا ہے اگلے 6 مہینے میں، تو اس کی منصوبہ بندی کیجئے. کچھ رقم بچی ہوئی ہے، میراث کی رقم آئی ہے، یا کہیں سے بونس کی رقم آئی ہے، اس کا انویسٹمنٹ کیسے ہوگا، اس سے ریٹرن کیسے جنریٹ کیا جائے گا، اس کے بارے میں اچھی سی واقفیت پیدا کریں، مطالعہ کریں. جو کچھ پیسے آئے ماہانہ اس کی اس طرح سے منصوبہ بندی کرے کہ جتنی چادر اتنا ہی پیر پھیلائیں. آج کی دنیا کا حال یہ ہے کہ اگر کسی کی انکم 50,000 روپے ہے تو مہینے میں وہ 70,000 روپے خرچ کرتا ہے. سمجھداری یہ ہے کہ 50,000 کی آمدنی ہے تو 40 خرچ کریں اور 10 بچائیں آڑے وقتوں کے لیے. حضرت یوسف علیہ السلام کی منصوبہ بندی بتاتی ہے کہ ہمیشہ خوشحالی نہیں رہتی. 7 سال خوشحالی کے آئیں گے، اس میں جو بچا لیا جائے گا وہ آئندہ آنے والے 7 خشک سال آئیں گے، اس کے لیے کام آئیں گے. یہ معاشی منصوبہ بندی جب تک نہ کی جائے تب تک ہم پرسکون زندگی اور تحریک میں یکسو ہو کر کام نہیں کر سکتے. اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی اچھی معاشی منصوبہ بندی کیجئے، اور جو پیرامیٹرز آپ کو کتابچے میں دیے گئے ہیں ان پیرامیٹرز پر آپ زندگی کی منصوبہ بندی کیجئے.